اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے پیغمبر، اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہدایت اللہ ایسے نہیں دے دیتا، یہ کوئی الٹپ معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس کا قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر پیدا کیا ہے وہ اس کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سینے میں ایک شمع جلا دی ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو خیر و شر کا شعور لے کے پیدا ہوتا ہے، اپنے خالق کی طلب لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ودیت ہیں، الہام کر دی گئی ہیں، اس کے لیے صرف تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی توجہ دلا دے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، یہ اس کے باطن کی حجت ہے جو اس پر قائم ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان عذر پیش کرنے کو تو 10 پیش کر سکتا ہے، باتیں بنانا چاہے تو شب و روز بنا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے باطن کے ان حقائق پر آگاہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلوق ہی سمجھے گا، جب غور کرے گا اسی حقیقت تک پہنچے گا، یہ اس کا مشاہدہ ہے، اس لیے وہ خالق کے تصور سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس کے وجود کے ساتھ وابستہ حقیقت ہے، یہ ایک لزوم کے طور پر پیدائش کے وقت ہی سے ساتھ آ گئی ہے، اس سے گریز اور فرار کی راہ تلاش کی نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے اگر کسی بندے نے اس کی قدر کی ہے، یعنی یہ ہدایت جو اللہ نے اس کے باطن میں ودیت کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور مجددین اور مصلحین کے لیے بھی اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اس نے اس کی قدر نہیں کی، اپنے باطن کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور پھر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جو عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو یا جذبات کے حوالے کر دیا یا خواہشات کے حوالے کر دیا۔ تو یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو عقل کو معطل کر دیتی ہیں اور کتاب فطرت کے معاملے میں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اور دوسرے الہامی صحائف میں اور روایتوں میں بھی کئی جگہ اندھے پن کی تعبیر اس کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ انسان آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ راہ تو اسی کو دکھائی جا سکتی ہے جو یا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے اور یا آنکھیں کھول کر راستہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے۔ پیغمبر کے دل میں ہدایت کی بڑی تمنا ہوگی، بہت حرص ہوگی، وہ چاہتے ہوں گے، ادھر بندوں کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں انہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، ادھر اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ پروردگار ہدایت تو ہی دیتا ہے، ان کے سینے کھول دے۔ یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، قومیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پیغمبر اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی قوم عذاب کی زد میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں مل کر جو خواہش پیدا کرتی ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس ہدایت کی طرف توجہ کرو جو باطن سے اٹھتی ہے۔ اس ہدایت کو اگر انہوں نے فی الواقع پا لیا تو اللہ کی ہدایت جو پیغمبروں سے ملتی ہے یہ تو اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، یہ اس کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ جس وقت انسان اپنے باطن کی کتاب کو پڑھنے میں غلطی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے تو وہ ایک متلاشی ہوتا ہے، وہ طالب ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ دستک دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر حق کھلے۔ کوئی آدمی اگر متوجہ کرے، متنبہ کرے، کسی غلطی کی طرف توجہ دلائے، سب کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں گا۔ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے
لیکن اگر اس کے مقابل میں اپنی باغ جذبات کے ہاتھ میں دے دی جائے یا خواہشات کے، یعنی یہ ساری چیزیں جن کو قرآن مجید ایک لفظ سے ادا کرتا ہے، احوا، خواہشات کے ہاتھ میں جب اپنی باغ دے دیتا ہے انسان، اور خواہشات ہی کا ایک پہلو اس کے جذبات بھی ہے، یعنی جب کسی شخصیت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ انسان متعصبانہ تعلق پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کی آرزو ہوتی ہے کہ ادھر کوئی غلطی سامنے نہ آئے، یہی چیز اس کو جذباتی کر دیتی ہے، پھر وہ سننے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جذباتی مقدمات ہی میں اپنی پوری زندگی بسر کر دیتا ہے۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جتنے فرقے، جتنے گروہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خواہشات سے بالا کر لے، اپنے آپ کو جذبات سے بالا کر لے اور دنیا میں جو کچھ بھی فیصلے کرنے ہیں وہ عقل کی روشنی میں کرے، تم اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے پیغمبر، اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ان کی ناقدری کو دیکھ کر اللہ انہیں شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اب وہ کہاں سے ہدایت پائیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا، کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ یہ بھی اسی قانون کے ایک پہلو کو بیان کیا ہے کہ جس وقت انسان اپنے باطن میں موجود ہدایت کی ناقدری کرتا ہے تو بتدریج اس کا سینہ شیاطین کی در اندازی کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی باغ خواہشات اور جذباتی کے ہاتھ میں دیے رکھے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ کوئی یاد دہانی بھی اس کو غفلت سے بیدار نہیں کرتی، اور پھر نقیض لہو شیطانہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر پھر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرے، ہدایت کی قدر کرے، سچا طالب بن کر رہے، ہر بات کھلے دل کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو، جذبات اور خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی بجائے عقل کو استعمال کرے، تو پھر فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں، وہ اس پر سکینت نازل کرتے ہیں۔ ادھر اگر شیاطین کو در اندازی کا موقع ملتا ہے تو ادھر اللہ کے فرشتے اس کے مددگار ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں، اس کو کوئی الجھن پیش آتی ہے تو اس کے لیے وہ خود آ کے ان الجھنوں کو دور کرتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے ہدایت کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ ہدایت کی ہے، ہدایت کے سچے طالب کے لیے محرومی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو، وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ سچائی کیا ہے اور اللہ اسے محروم کر دے، تو اس میں پھر فرشتے اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اور اپنے آپ کو شیاطین کے حوالے کر دے تو اب کون مددگار بنے گا؟ اب تو پھر شیاطین ہی کے حوالے ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔